اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور سچے دل سے لوٹو اپنے رب کریم کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور سر تسلیم خم کر دو، سر جھکا دو، لہو اسی کے سامنے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور عمدہ کلام کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس وقت کوئی شخص یہ کہنے لگے گا کہ صد حیف ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے سرزد ہوئی اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو اس ٹائم تمسخر اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول، یا یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول، یا یہ کہنے لگے گا، حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا، لو کاش ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، مجھے موقع ملے میں پھر دنیا میں جاؤں تو پھر میں یہی کام نہیں کروں گا، پھر کیا کروں گا، میں نیکوکاروں جیسے کام کروں گا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ بلا، ہاں، قد جاءتک آیاتی، رب فرماتا ہے جب تم لوگوں کے پاس، تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی، اس ٹائم تو فقط ضبط بہا، تو نے انہیں جھٹلایا، واستکبرتا، اور تو گھمنڈ کرتا رہا، متکبر ہو گیا، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ترا، آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے نا، ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جب پریشانی آتی تو چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں نا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور پھر انہیں کہا جائے گا، تکبر کرنے والوں، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تمہارا، آگ سے تو چہرے جھلس جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور رب کریم متقی جو لوگ ہوں گے ان کو نجات بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کامیابیاں بھی دے گا۔ خوش نصیب ہے نا یہ لوگ، کامیابیاں بھی، انعام بھی اور خوشیاں بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئیں گی جو اپنا ٹائم اپنے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو ہیں لیکن فائدہ تو اپنا ہوتا ہے نا۔ لا یمسہم السوء، پھر انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں چھوئے گی۔ کتنی چیزیں متقیوں کو مل گی، ایک نجات، دوسری کامیابی، اور تیسری بات کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جب سارا زمانہ غمگین ہوگا تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، وہی مالک ہے نا آسمانوں اور زمینوں کی کجیوں کا، خزانوں کا مالک رب کریم۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی تو طبقہ ہے جو خسارے میں رہے گا۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرمائیے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت میں کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور بے شک
آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، سمجھا دیا گیا ہے آپ کو، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو پہلے انبیاء تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بفرض محال، جیسے ہوتے ہیں نا فرضیت کر کے کوئی بات سمجھانا، جیسے بچہ بڑا اوبیڈینٹ ہے، اسے کہا جائے کہ میرے بچے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسے ہی رب کریم ان کو بھی سمجھا رہے ہیں اور ان کی امتوں کو بھی، ہم لوگوں کو، اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور پھر اس کے ساتھ یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور جو شکر گزار ہوتے ہیں نا وہی حقیقت میں عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، نہ قدر پہچانی ان لوگوں نے رب کریم کی اس طرح جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا، ایسے نہیں قدر پہچانی۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم قدر کر لیں۔ واللہ جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اتنے طاقتوں والے رب تو پاک ہے ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، اور جب پھونکا جائے گا نا لوگ غش کھا کر گر پڑیں گے، اور پھر غش کھا کر گر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ ہاں سنو لوگو، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہ لوگ جنہیں اللہ چاہے گا نا، وہ جو اللہ کے دوست، وہ پیارے لوگ، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے لوگ اچانک کھڑے ہو جائیں گے، جب کھڑے ہوں گے تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور دفتر عمل جو اعمال نامہ ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء حاضر کیے جائیں گے۔ وَالشُّهَدَاءُ، اور دوسرے گواہ بھی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اب کہتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر بھی ظلم تو نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ ملے گا ہر شخص کو جو بھی عمل اس نے کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کیونکہ رب کریم جانتا ہے جو کام لوگ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِي كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور سارے کفار جہنم کی جانب گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب اس کے پاس آئیں گے نا تو سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ کون؟ یعنی جو جہنمی جہنم کے قریب آئیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، خود بخود کھل جائیں گے۔ جیسے مارکیٹس میں جاتے ہیں آپ تو سسٹم لگا ہوتا ہے، خود ہی ہو جاتے ہیں نا ڈور اوپن۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، اور پوچھیں گے ان سے جو ہوتے ہیں نا دوزخ کے پہرہ دار، واچ مین جو ادھر کھڑے ہوں گے، پہرہ دار کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ان سے پوچھیں گے وہ کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، پیغمبر، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھ کر سناتے تمہیں تمہاری رب کی آیتیں، وینذرونک لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے۔
جب یہ پوچھا جائے گا نا، قالو وہ لوگ کہیں گے بلا ہاں آئے تو تھے، بے شک آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو سب ہو چکا تھا لوح محفوظ میں کفار کے لیے عذاب کا حکم، وہ تو آج لاگو ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوی المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا جہنم، وہ آگ جس کی تپش دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، اس کو دیکھیں کیا کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، پکا پکا رہنا ہے۔ غرور دنیا میں کرتے تھے نا، اب تو سارا غرور چلا گیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور پھر جنتیوں کی باری آئے گی، اور جو اللہ سے ڈر رہے تھے نا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ جو ساری زندگی اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے پھر جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پیچھے پڑا تھا کفار کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جو وہاں پہ محافظ کھڑے ہوں گے نا وہ کیا کہیں گے، انہیں ریسیو کریں گے، کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم تو خوب رہے دنیا میں، ابھی بھی خوب رہ رہے ہو، بس تم اندر آ جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا، اور وہ جو لکی لوگ جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے وہ خوش بخت کہیں گے کہ ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اس نے آج پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا کیا، اور وارث بنا دیا ہمیں اس پیاری زمین کا، پاک زمین کا، جنت میں، اور پھر جہاں چاہیں گے ہم جنت میں ٹھہریں گے۔ اتنا ان لوگوں کے لیے یہ اعزاز ہوگا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر کتنا عمدہ اجر ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ لوگوں تم بھی نیک اعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسبحون بحمد ربہم، محبوبہ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، وہ حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے عرش کے ارد گرد، وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ بتایا جا رہا ہے محبوبہ، وہ جو فرشتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اپنے رب کریم کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں اس سونے رب کے لیے، جو پیارا رب جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کی فضل سے سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ مومن ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب رب کریم کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن کریم، یہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ مؤمن بھی ہے اور سورہ غافر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسی لیے آیا غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا بھی اور توبہ قبول کرنے والا بھی۔ پہلے کیا ہوا کہ گناہ سرزد ہوا، جو بندہ گناہ کی معافی مانگے گا
اس کے لیے فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا، لیکن یاد رکھیں اگر غلط کام کیا تو سخت سزا دینے والا بھی وہ ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا، بڑے کرم فرمانے والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں تنازع کیا کرتے نا وہ لوگ، مگر کون سے لوگ کرتے تھے، یعنی نہیں تنازع کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں میں مگر کفرو کافر، یعنی کافروں کے علاوہ کوئی نہیں جھگڑا کرتا اللہ کی آیتوں میں، لیکن کافر کرتے ہیں، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس نہ دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا کروفر، یعنی روب، دبدبا، اور پھر مختلف طریقوں سے پیسہ بہت زیادہ ہے، آنا جانا، اس وجہ سے آپ کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ لوگ حق پہ ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، دیکھو جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم جو نوح کی قوم تھی، والاحزاب من بعدہم، اور کئی دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ارادہ کیا کیا تھا کہ وہ اپنے رسولوں کے متعلق یہ ارادہ کیا تھا ہر امت نے کہ اسے گرفتار کرنے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، نہ حق جھگڑتے تھے، پھر جھٹلا بھی دیتے تھے، یعنی یہ جو جھوٹ وہ باطل بات کہتے تھے نا اس کے، وہ پھر حق کو جھٹلا بھی دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، پھر کتنی شدید سزا انہیں ملی تھی، وہ عذاب ملا تھا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں واجب ہو گیا، الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں حلقہ بنا کے، یسبحون بحمد ربہم، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایک اور بھی بڑا کام کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ لوگوں آپ تو بہت خوش نصیب ہو، کون آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ فرشتے۔ یہ انعام کیوں ملا؟ لا الہ کی برکت سے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہر شے کو اپنی رحمت وعلما، اور علم سے، فاغفر، پس بخش دے، للذین تابو، جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے ان کو تو بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی ہے تیرے رستے کی، وقم عذاب الجحیم، اور بچا لے انہیں جہنم کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب داخل فرما انہیں، کدھر؟ باغوں میں جو سدا بہار ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وَمَا صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور بخش دے ان کے والدین کو بھی، کیونکہ وہ بھی تو مومن ہے نا، ازواجہم وذریاتہم، ان کی بیویوں کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، وہ جو صالح لوگ ہوتے ہیں یہ تو ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اپنے لیے وہ خود بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، واقعی السیئات،
اور انہیں بچا سزاؤں سے، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو تو بچا لے نہ سزاؤں سے، اس سے تو گویا وہ بڑی رحمت فرمائی ہے اس پر، وہ تو بڑا لکی ہو گیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے بچا لیا، دوزخ سے جنت میں ڈال دیا، یہی تو بڑی کامیابی ہے نا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں ندا دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کیا اللہ تعالیٰ کی تم سے جو وہ بات کیا ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بہت ناراضگی ہے یا بہت زیادہ بیزارگی ہے، اس بیزاری سے یا اس ناراضگی جو تم لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہو جو تم لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، شرک کر کے کی ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یاد ہے جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے تھے، یہی تو ناراضگی ہے رب کریم کی، اور وہ بھی تھوڑی سی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ناراضگی ہے، کیونکہ تم لوگوں نے بار بار کفر کیا تھا، بار بار انبیاء کا انکار کیا تھا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، بس ہم اب اعتراف کرتے ہیں، ہم اب اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب وہ کہیں گے، وہ لوگ جو انکار کرتے تھے وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے اعتراف کر دیا مولا کریمہ، اب تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ دے گا، یہاں سے نکلنے کی اب کوئی صورت ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور تم لوگ شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو، اس کا تو تم امان لیتے، اگر تم اس ٹائم مان لیتے، ایمان لے آتے تب تو بڑی بات تھی، لیکن تم نے نہیں مانا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، جو بڑا برتر ہے اور جو بڑا کبیر ہے، بزرگ ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق بھیجتا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور پھر نہیں نصیحت قبول کرتا اس کو مگر وہ کرتا ہے قبول جس کو اللہ کی طرف رجوع کی عادت ہوتی ہے، جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ نصیحت خالی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اب وہ تو مانگے گی، جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے رستہ دے، رستہ کیسے ان کو مل سکتا تھا، لگاتار انکار کر رہے تھے، اور پھر اللہ نے نشانیاں بھی تو اتنی دی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو کہا تھا عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہو اس کے لیے اس کے دین کو، اسی کے لیے اطاعت کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں کفار، تو ان کے ڈر سے آپ نے اسلام میں رد و بدل نہیں کرنا۔ یہ آج کے جو لوگ ہیں کفار سے ڈر کے قوانین میں چینجنگز کر رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ معیشت میں کمی ہو جائے گی، یہ ان لوگوں کو بھی آیات یہ بار بار پڑھنی چاہیے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات پر فائز کرنے والا عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے وہی، لیکن اپنے فضل سے، کس پہ؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، قیامت کے دن سے، اللہ سے ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، وہ دن جب ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم لمن الملک اليوم،
تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے، ان کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حالات، کوئی بھی شے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا جائے گا لمن الملک اليوم، ملک الیوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ کسی کی نہیں، صرف للہ الواحد القہار، صرف رب کریم کی۔ وہ جو سونا رب ہے نا، وہ جو قہار ہے، وہ جو زبردست ہے، اسی کی آج بادشاہی ہوگی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے محنت کی، جو عمل کیا، جو کمایا، اس کا بدلہ پھر دیا جائے گا۔ لا ظلم الیوم، آج ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ آج کی جو جنریشن ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ موبائل، کمپیوٹر سے جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے تحت جلدی حساب کر لیتے ہیں نا، تو مالک تو اس سے زیادہ تیزی سے حساب کرنے پہ قادر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْ حَنَاجِرِ الْكَاظِمِينَ، آپ ڈرائیے انہیں آنے والے دن سے۔ وہ دن وہ اتنا سخت ہوگا جب دل گلے میں اٹک جائیں گے، مارے دہشت کے، مارے خوف سے، یعنی خوف سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایسے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اور اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور ان کی شفاعت والا بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ یطاع ولا شفیع یطاع، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ لوگوں ابھی ابھی سنبھل جاؤ، نہیں تو اس دن تو نہ کوئی دوست کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی، یطاع کے معنی ہوتے ہیں جس کی بات مانی جائے۔ آپ کو پتہ ہے شفاعت وہی کر سکیں گے نا جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی۔ وما تخفی الصدور، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جنہیں وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ اگر سیر و سیاحت کی ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ دیکھیں فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ وہ دیکھتے، وہ سیر کرتے، دیکھتے کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، وہ قوت کے لحاظ سے بھی ان سے طاقتور تھے زمین میں، اور آثار، نشانیوں اور چیزوں کے لحاظ سے جو انہوں نے چھوڑی تھی، اس لحاظ سے بھی وہ طاقتور تھے۔ لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ لا الہ جو نہیں پڑھ سکے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس، آپ جانتے ہو کہ رسولوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، تو یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس انبیاء مختلف نشانیاں لے کر آتے رہے، لیکن جب بھی آئے ہر بار ان ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر رزلٹ کیا ہوا کہ بجلی نے یا جو بھی سزا ہوگی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک رب کریم بڑا سخت، بڑا طاقتور، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن سند کے ساتھ۔ آپ کو بتائے کہ 9 معجزات تھے،
اور یہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ 2 معجزات کی ہے. الی فرعون و حامان و قارون، ان تینوں اشخاص کی طرف اسپیشلی اور پوری قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کے گئے تھے. تو ان تینوں ظالموں نے کہا تھا فقالوا ساحر کذاب، یہ تو بڑا جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے یہ. فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے نا ان کے پاس حق جو اللہ نے انہیں دیا تھا یعنی ہمارے ہاں سے، تو قالو ان ظالموں نے کہا اقتلوا، قتل کر ڈالو ان لوگوں کے ابنا بیٹوں کو، الذین آمنوا معہ، ان کے بچوں کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے ان کو بھی، لیکن وستحیوا نساءہم، لیکن ان کی لڑکیوں کو، ان کی عزتوں کو زندہ چھوڑ دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، یہ کافروں کا ایک مکر تھا جو اللہ نے رائے گاں کر دیا. وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ مرد رہیں نہ، اور پھر بعد میں انہوں نے چینجنگ بھی کی تھی کہ کچھ ہونے چاہیے، کچھ مار دو، لیکن طاقت ان کی زیادہ نہ ہو، غلام بنائے رکھیں. اور عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ زندہ رہنے دے کہ یہ کہ تو کمزور ہستیاں ہیں. وقال فرعون ذرونی، اور فرعون نے جھنجلا کر کہا تھا مجھے چھوڑ دو. اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں. وَلِيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے. او ان یظہر فی الارض فسادا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ملک میں فساد نہ پیدا کر دیں، اس سے پہلے ہی میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وقال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وقال موسیٰ، اور ان پیاری ہستی نے فرمایا، انی عذت بربی، میں تو اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اپنی بھی وہ ربکم اور تمہارے رب کی بھی، من کل متکبر، ہر اس متکبر کے شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو روز حساب پر، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اس وقال، اور کہنے لگے، رجل مومن، ادھر ایک مومن مرد بھی تو تھا نا جس نے ابھی دین کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اب چپ نہیں رہا. اس نے کہا من آل فرعون یکتم بھی ایمانو، جو فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، این یقول ربی اللہ، اس کا اور تو کوئی قصور نہیں، خالی یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ لے کر آیا تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو ان میں اس کے جھوٹ کی شامت آ کے پکڑ لے گی. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ شخص سچے ہیں، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم نے اس کو اگر گزن پہنچائی نا تو تمہیں عذاب ضرور پہنچے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا ہو. دیکھیے اس نے کتنے اچھے انداز میں ایمان ظاہر نہیں کیا لیکن رہا بھی نہیں گیا، اور اس نے کلیئر آ کے بتا دیا کہ اگر تم نے انہیں سزا دی تو پھر دیکھنا تمہیں عذاب بھی آئے گا. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، مانا آج حکومت تمہاری ہے، غلبہ بھی تمہیں کو اس ملک میں حاصل ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کون بچائے گا اگر وہ ہم پر عذاب آ گیا تو. جیسے یہ سننا نا فرعون نے، قال فرعون کہنے لگا، قال فرعون، فرعون کہنے لگا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں
اور نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر کس کی طرف؟ سیدھے رستے کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور وہی بات کہتا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے۔ وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہی ایمان والا بندہ جس کے بارے میں ابھی آپ لوگ پڑھ رہے تھے، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی جیسے پہلی قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے نا، ان تباہی کے دن جیسا دن تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ مثل داب قوم نوح، جیسے حال ہوا تھا قوم نوح کا، یاد کروایا کیونکہ قصے تو سارے ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے نا۔ وعاد و سمود، یہ دیکھو ان تینوں قوموں کے، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں جب انکار کرو گے تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں پکار کے دن سے، یعنی زلزلہ اگر آ جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی بھی ہولناکی آ جائے، کوئی دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جب ادھر بھی جاؤ گے تو اس میں سارے آ سکتے ہیں۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھرو گی، قیامت والے دن۔ یوم التناد یعنی ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کہہ دیا نا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سنو، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اے میری قوم، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس آئے تھے، بالبینات کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن پھر تم شک میں گرفتار رہے۔ پھر وہ جب جو بھی چیز لے کے آئے اللہ کی طرف سے تو تم تو شک میں مبتلا رہے تھے۔ حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما لیا، قلتم، تو تم ہی کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد اب کوئی رسول۔ کذالک، یوں ہی یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، ایسے ہی گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھنے والا ہے اس کو، اور جو شک کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور یوں ہی گمراہ کرتے ہیں انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پاس معقول دلیل ہو تو اور بات، کوئی دلیل نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ طریقہ تو بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ وعند الذین آمنوا، یہ جو طریقہ ہے یہ تو اللہ کے نزدیک ناراضگی کا باعث ہے، اور مومنوں کے نزدیک بھی یہ طریقہ ناراضگی کا باعث ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، کیا کہا؟ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ علی کل قلب متکبر جبار، ہر مغرور سرکش کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی، بنا نا میرے لیے کیا؟ سرحا، اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، میں اس کے اوپر چڑھ کے ان راہوں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ ظالم چاہتا تھا نا کہ میں اوپر جا کے تو اللہ کو دیکھوں، اور مذاق اڑاتے تھے نا بد نصیب تک کا۔ اسباب السماوات، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر کیا کروں گا؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ کی خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور یوں آراستہ کر دیا کیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل۔ وہ شیطان جب کا پیروکار تھا تو شیطان نے اس کے لیے ساری راہیں ہموار کر دی، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راہ راست سے روک۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا سارا فریب، جو اس کا فریب، اس کا جو جال تھا، وہ اسی اپنے کے لیے تباہی تھی نا، مگر اس کی اپنی ہی تباہی کے لیے تھا۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور کہنے لگا وہی جس کا ہم پیچھے بار بار تذکرہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو اندر چھپا کے بیٹھا تھا ایمان کو، وہ جو ایمان لایا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں گا۔ یا قوم، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے سے دنوں کے لیے، تھوڑی سی زندگی جس میں تھوڑا سا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور سنو، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو ہمیشہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے نا، جہاں زیادہ دیر ٹھہرا جاتا ہے وہیں گھر بھی اچھا بنایا جاتا ہے، اشیاء بھی زیادہ رکھی جاتی ہیں، ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ من عامل السیئہ، جو برا کام کرتے ہیں اسے کیا ملے گا؟ فلا یجزا الا مثلہا، اسے سزا دی جائے گی اسی قدر۔ ومن عمل صالحا، ہاں سنو لوگو، جو نیک عمل کرتے ہیں، من ذکر، خواہ وہ مرد ہو، او انثى، یا کوئی عورت ہو، یہ نہیں کہ مردوں کو ملے گا اور عورتوں کو نہیں، ایسا نہیں ہے، خواہ کوئی مرد ہو خواہ کوئی عورت ہو، ہاں عمل صالح جو کرے گا، وہ مؤمن، پہلے اس نے ایمان لائے ہوں گے تو پھر عمل صالح بھی ساتھ کرے گا تو پھر فائدہ ہوگا، انہیں کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان ایمانداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں بغیر حساب کے یعنی بہت زیادہ رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاہ، اے میری قوم، میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف، یہ عجیب حال ہے، میں تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں اور تم میرا کیا سوچ رہے ہو؟ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ ہی کا انکار کر دوں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اللہ ہی کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دوں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، یعنی وہ میں کام کروں جس کا مجھے علم تک نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میرا یہ حال ہے کہ میں پھر بھی تمہیں وہ عزیز، وہ عزت والا، وہ غالب، وہ جو بخشنے والا ہے، اس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ دیکھو میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، اس کی وجہ کہ تمہیں نہیں سمجھ، میں سمجھ چکا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو نا، لیس لہ دعوت فی الدنیا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس سے دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور اسی طرح آخرت میں۔ یہ معبود جو تھے جھوٹے باطل خداؤں اور سچے خدا کے ماننے والے کی باتیں، کس کی، آپ خود بتائیں کس کی باتوں میں اثر زیادہ ہے؟ وہی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے۔ لیکن سمجھتے تو ہر دور میں کم ہی لوگ ہیں نا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً حد سے گزرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، انکار کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے میرے ہم وطنوں، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں نا،
تم یاد کرو گے مجھے، یہ ایک شخص تھا جو بلاتا تھا مجھے، جنت کی طرف ہمیں بلاتا تھا، بھلائیوں کی طرف بلاتا تھا، تم یاد کرو گے۔ میں تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے تو اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنا کام۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک جو سونا رب ہے نا، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، وہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بس اسے اللہ نے بچا لیا ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہیں ان کا ہیلا کیا گیا۔ وہ جو چاہ رہے تھے نا ایسا ایسا کر دی، لیکن مالک ہے نا بچانے والا، اس نے بچا دیا۔ ہر طرف سے جو گھیر لیا تھا ان لوگوں نے، بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے۔ اس نے تو کیا تھا نا کہ اذیت پہنچانے کا، لیکن یہ کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اللہ نے انہیں گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب پھر انہیں پیش کیا جائے گا دوزخ کی آگ میں صبح بھی شام کو بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں، اس روز تک جب تک قیامت قائم ہوگی، پھر حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کر دو فرعونیوں کو سخت عذاب میں۔ پھر کتنا ہوش ربا سما ہوگا، آنکھیں کھل جائیں گی نا، بلکہ پھٹ جائیں گی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب دوزخ میں وہ جھگڑ رہی ہوں گے۔ فَيَقُولُ، پس کہیں گے ضعفاء، کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو جو متکبر تھے ان کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم دور کر سکتے ہو پھر ہم سے آج آگ کا عذاب دور کر سکتے ہو؟ ہم تو کمزور تھے، تم لوگوں کے تابع تھے۔ قال الذین استکبروا، اب متکبر جواب دیں گے انا کل فیہا، ہم سب آگ میں تو بھن رہے ہیں، ہم سارے کے سارے آگ میں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے، اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہم نہیں نکال سکتے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور وہ سارے جو دوست کی جہنم کے داروغوں کو کہیں گے دعا کرو، دعا کرو نا ربکم، اپنے رب کریم سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے۔ قالو، وہ دروغے کہیں گے اولم تکم تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلوں معجزات کے ساتھ؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، ہاں ہاں وہ تو آتے تھے، بے شک وہ تو آئے تھے۔ قالو فدو، دروغے کہیں گے خود ہی دعا مانگو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے کوئی نہیں ہے دعا مگر بے سود ہے، جو دعا ان کے لیے یا وہ کرتے ہیں سب بے سود ہے۔ انا لننصر رسلنا، بے شک اب ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ کافروں تمہاری مدد ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم تو کلمہ سے محروم رہے، تم نے تو انبیاء کو اذیت دی تھی، لیکن اہل ایمان کی مدد کی جائے گی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس روز کوئی نفع نہیں دے گی ظالموں کو، وہ جو عذر کریں گے، وہ معذرتیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمُ اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، پھر کیا ہوگا؟ لعنت، وَلَهُمُ اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، ان کے لیے لعنت ہوگی
وہ رحمت سے دوری ہوگی، ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نور یعنی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، اللہ کی کتاب کا وارث بنایا تھا۔ خدا جو سراپا ہدایت تھی، وہ ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت تھی وہ کتاب۔ فَاصْبِرْ، پس محبوبہ آپ صبر کیجیے، کس پہ؟ کفار کی اذیتوں پر آپ صبر کیجیے محبوبہ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ مدد کرے گا، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے لیے استغفار بھی کرتے رہا کریں، جو آپ کے چاہنے والے ان کے لیے بھی استغفار کریں جو کوتاہیاں ان سے ہو جائیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس ٹائم بالحشی کے ہر لمحے اپنے اللہ کے لیے آپ اس کی تعریف کیا کریں، حمد کرتے ہوئے یاد کیا کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں، کوئی ان کے پاس سند نہیں، کوئی دلیل نہیں آئی ان کے پاس۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، یعنی ان کے پاس سند تو نہیں آئی اور نہیں ہے ان کے سینوں میں بھی، سوائے بڑائی کے، ایک ہوس کے جس کو وہ پا نہیں سکیں گے۔ اب کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کچھ، ان کے تو من میں بھی رب نہیں بستا، بس وہ تو متکبر لوگ ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی رب کریم سمیع بھی ہے اور سننے والے کے ساتھ دیکھنے والا بھی ہے۔ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کا جو یہ بہت بڑا کام ہے پیدا کرنا، یا لوگوں کو پیدا کرنا بڑا کام؟ وہ جو بغیر پلر کے آسمان بناتا ہے وہ مشکل کام ہے یا لوگوں کا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کھلی حقیقت کو نہیں جانتے۔ انسان کو بھی پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی مصور اندھیروں میں تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن مالک پتہ نہیں کتنے پردوں کے اندر الٹے برتن میں تصویر بنا دیتا ہے، بچے کو ٹھہرا دیتا ہے۔ اور پانی سے کون تصویر بناتا ہے؟ کوئی ہے مصور؟ کوئی نہیں بنا سکتا، وہ مالک بناتا ہے۔ اور پھر مثال دی کہ انسان نہیں، دیکھ اوپر چھت کی طرف تو دیکھ، تجھے نظر کچھ نہیں آتا، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی اس آسمان کا رنگ نہیں بدلتا، بتا وہ مشکل ہے یا تجھے پیدا کرنا مشکل ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا۔ کیا آپ مجھے خود بتائیں کہ دیکھنے والا اور دوسرا کیا برابر ہو سکتے جس کو نظر نہیں آتا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کیا، وللمسیح، اور نہ ہی یعنی نیکوکار اور بدگار، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم غور کرتے ہو، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھیں یہ تو کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی پاکستان میں نے ایک جو کالج کے لیکچرار تھے ان کی بات سنی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ قیامت کچھ نہیں ہوتی، یہ خالی دنیا ختم ہو جائے گی،
پھر ایک مرے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر دوسرا ایسا حساب کتاب ہوگا. دنیا میں جیسے یہ دنیا چل رہی ہے چلتی رہے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز مٹ جائے. حالانکہ وہ اتنے بڑے جو اپنے آپ کو لیکچرار کہتے تھے، وہ ان آیات کو نہیں پڑھتے کہ کچھ بھی نہیں رہے گا. موت ایسے نہیں، ایک تو موت ہوگی لیکن ایک ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو ہمیں اس پہ بھی تھوڑا دھیان دینا ہوگا. وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، سنو پکارنے والو، میں دعا قبول کروں گا تم لوگوں کی. ہے کوئی ایسا بادشاہ جو کہے مجھ سے مانگو میں دوں گا؟ مجھے پکارو میں سارے کام تم لوگوں کی کر دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں نا، یا جو دعا نہیں مانگتے. بہت سارے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے ہو بھائی؟ مانگنا تمہاری حاجت ہے، اللہ کو متکبر لوگ نہیں پسند. جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر، یعنی ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، کدھر داخل ہوں گے؟ جہنم میں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو. والنہار مبصرا، دن بنایا اتنا روشن دن کہ ہر کوئی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کما سکتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس کی نعمتوں کا لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ تو تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جس کی عبادت کی جائے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے بندے پھر کہاں تو منہ موڑ کے منہ اٹھا کے جا رہا ہے؟ کیوں منہ ادھر پھیر کے جا رہا ہے؟ رائے حق سے کیوں رو گردانی کرتی ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح رائے حق سے منہ پھیر دیا جاتا ہے ان بد نصیبوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ سونا تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قیام کی جگہ بنایا، پانی کے اوپر کھڑی زمین تمہارے لیے کس انداز میں کہ تمہارے سکون میں خلل بھی نہیں. والسماء بناء، اور پھر اس نے آسمان کو چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری خوبصورت صورتیں بنائی، حسین بنایا. تمہاری صورتوں کو دیکھو، ناک کان ایک ایک چیز تو دیکھو. وہ جو ہونٹ ہے اس کے اوپر بھی لپ لائنر اللہ نے لگا کے بھیجے، چاہے کسی بھی رنگ کا بندہ ہو. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں اسی سونے نے دی ہیں. ذالکم اللہ ربکم، ایسی خوبیوں والا، ہر چیز دینے والا وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، پالنے والا. فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے اللہ، ساری جہانوں کو پالنے والا. هو الحی، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کے دین کو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرو، اسی کی عبادت کرو. الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو سارے جہانوں کو رزق مہیا کرتا ہے، جو پالتا ہے. قل انی نہیت، آپ فرما دیجئے کیا مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ گئی ہیں تو میں
میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں ان کی. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر جھکا دوں، سر تسلیم خم کر دوں. کس کے سامنے؟ جو سارے جہانوں کو پالتا ہے اس کے سامنے. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہاری پرورش کی. وہ دیکھو تمہاری ہڈیاں بڑھتی گئی، گوشت تو پھر بھی نہ پھٹا، وہ چھوٹا سا بچہ 5 فٹ کا آدمی بن گیا. دیکھ تو صحیح کس طرح جوانی کو اس نے پہنچایا تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض تو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ سارا نظام اس لیے ہے تاکہ تم پہنچو مقررہ میعاد تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ. وہی اللہ هو الذی یحیی، وہی جو جلاتا ہے، وہ یمیت، وہی جو مارتا ہے، وہ جو زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے. فاذا قضى امرا، پر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، بس اتنا کہتا ہے ہو جائے، کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. ہماری طرح بڑی محنتیں نہیں کرنی پڑتی، بس کن کی دیر ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یسرفون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا. وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، انہوں نے تو سب کی تکذیب کی. فسوف یعلمون، پھر انہیں تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا. اذا الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون، پھر انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. کدھر؟ فی الحمیم، ادھر جہنم کی طرف، ادھر کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر دوزخ کی آنکھ میں جھونک دیے جائیں گے، اس آگ میں جو دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا تیز ہے. ثم قیل لہم، پھر پوچھا جائے گا این ما کنتم، کہاں ہیں وہ جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا بل لکم نکن ندعو من قبل شیئا، بڑا افسوس کریں گے، کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پوجتے ہی نہیں تھے. اس سے پہلے وہ مکر گئے سیدھے، جو شروع سے عادت تھی جھوٹ کی، وہ مکر گئے، ہم تو نہیں کسی اور کو پوچھتے تھے. کذالک یضل اللہ کافرین، یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ سزا، یہ رسوائی بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں آرسی اقتدار میں خوشیاں مناتے رہا کر. المتکبرین، بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا. فاصبر ان وعد اللہ حق، محبوبہ، اے حبیب، آپ ان کی نازیبا حرکتوں پر صبر فرمائیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس حساب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. او نتوفینک فالینا یرجعون، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، یہ بچ نہیں سکتے. ان عذاب کا جو وعدہ ہے یہ پہلے یا بعد میں، بہرحال انہوں نے بچنا نہیں ہے، آخر ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے نا. دوزخ میں تو انہوں نے جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی محبوبہ،
بعض کا ذکر تو ہم نے آپ سے کر دیا، وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آپ سے نہیں کیا گیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر لے کے آتا۔ وہ اتنے فہمبردار لوگ تھے، وہ اتنے اچھے لوگ تھے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تو وہ پاک ذات ہے جس نے تم لوگوں کے لیے، سنو لوگوں، تمہارے لیے مویشی بنائے۔ کیوں؟ لترکبو، تاکہ تم سواری اس پہ کرو، لترکبو منہا، تاکہ ان پر تم سواریاں بھی کرو، ومنہا تأکلون، اور تم گوشت بھی کھاؤ۔ ابھی دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ پیٹرول، یہ گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایریے کے اندر میں نے خود دیکھا ہے، وہ جانوروں کے اوپر ہی سواریاں کرتے ہیں، وہ انہیں جہازوں جیسی اہمیت دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان میں طرح طرح کے فائدے رکھے رب نے تمہارے لیے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان پر آپ سوار ہوتے ہو اور پھر منزلوں تک پہنچ بھی جاتے ہو، یہ بھی فائدہ ہے۔ اور جو تمہارے سینوں میں ہے نا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو، یعنی جو کچھ بھی تم لوگوں کا ساز و سامان ہوتا ہے تم اس کے اوپر رکھتے ہو، لے جاتے ہو ادھر کے ادھر، اور پھر وہ مالک ہے نا، اس کے کیا کیا فائدے رکھے۔ اگر ایک گائے کے دودھ کا ہی آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گی کہ کھانا کھاتی ہے وہ، ایک سائڈ سے گوبر، ایک سائڈ سے یہ دودھ بھی نور نکل رہا ہے، اور پھر یہ سامان وہ اتنا اٹھا سکتے ہیں کہ اتنا کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ اور یریکم آیاتی، اور راہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اور وہی دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکرون، بس اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا انہیں اگر وہ ایسا کرتے، سیر و سیاحت کرتے، تو ان کو نظر آ جاتا کیسا انجام ہوا تھا منکروں کا جو ان سے پہلے انکار کرتے تھے، ان کا انجام یہ دیکھتے شاید آنکھیں کھل جاتی۔ کانوا اکثر منہم واشد قوہ، وہ لوگ تو ان سے بھی تعداد میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، زبردست وہ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، آثاراں فی الارض، اور زمین میں نشانیوں کے لحاظ سے بھی، جہاں وہ اچھی جگہ دیکھتے تھے نشانیاں وہ لگا دیتے تھے، کوئی چیز بنا دیتے تھے۔ فما اغنا عنہم، بس یہ تو بتو کیا کیا فائدہ پہنچایا انہیں، کیا کیا فائدہ پہنچایا، وہ تو اتنے ہنرمند تھے۔ ما کانوا یکسبون، اس دولت نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا جو وہ کماتے تھے۔ فلما جاءتہم رسولہم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آتے تھے، فرحوا بما عندہم من العلم، تو انہوں نے کفر بھی کیا اور پھر نازاں بھی رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آخر کا انہیں گھیر لیا گیا، اس عذاب نے گھیر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا نا ہمارا عذاب، قالوا، کہنے لگے، عذاب دیکھ کے پہلے نہیں مانے، جیسے عذاب دیکھا تو کہنے لگے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وحدہ، جو ایک ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے ان معبودوں کا انکار کیا، ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم بِهِ مشرکین، جس کا ہم
अल्लाह के बराबर ठहराए हुए थे, जिनको हम शरीक ठहराते थे। आज हमने कलमा पढ़ लिया, आज हमने अजाब को देखा, मान गए रब्बा तुम्हें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फलम यकु यंफाहुम ईमानुहुम, उनका ईमान अब उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। लम्मा राउ बअसना, जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया फिर ईमान उनको फायदा नहीं देगा। सुन्नतुल्लाहिल्लती क़द खलत फी इबादी, यही दस्तूर है रब्बे करीम का, ये शुरू से यही दस्तूर है अपने बंदों पर। उसके बंदों पर यही दस्तूर जारी था कि पहले माफिया मांगो, पहले ईमान लाओ, वही काबिल कबूल है। ये अजाब देख के ईमान लाओगे, कोई कबूल नहीं होगा। वखसर हुनालिकल काफिरून, सरासर खसारे में रहे उस वक्त हक का इनकार करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत मुकम्मल हुई। सूरह सजदा भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, हरूफ मुक़त्तात। तांज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये कुरान करीम रहमान और रहीम की तरफ से है। ये शानों वाली किताब, ये रब्बे करीम की तरफ से है। किताबों फुस्सिलत, ये ऐसी किताब है कि जिसकी तफसील है। सूरह, इसे सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है, हामीम सजदा भी कहते हैं, और सूरह फुस्सिलत भी इसका नाम है। फुस्सिलत आयातुहु, ये ऐसी किताब है जिसकी आयतें तफसील से हैं, जिसमें कोई तशनगी नहीं है। कुरानन अरबिया, और अरबी जुबान में है। लिकौमी यालमून, ये उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जो इल्म रखते हैं, जो फहम रखते हैं, जो अरबी जबान जानते हैं। बशीरम व नदीरा, ये मुज़्दा सुनाने वाला, बर वक्त डराने वाला। फ़आरत अक्सरम फमला यस्माऊन, लेकिन अक्सर ऐसे हैं वो इसे कबूल ही नहीं करते, उल्टा मुंह मोड़ लेते हैं। वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, और इन हठ धर्मों ने कहा हमारे दिलों पर तो गुलाफ लिपटे हुए, इस बात से हम तो नहीं सुन सकते जिसकी तरफ हमें तदऊना इलैहि, तुम बुलाते हो जिसकी तरफ हमें बुलाए जाते हैं। वफी आदानिना वक़रा, और हमारे कानों में तो घराने हैं, कान भारे हुए हम तो सुन भी नहीं सकते। मिन बैनिना व बैनिक हिजाब, तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान एक हिजाब है। फामल इन्नना आमिलून, तुम अपना काम करो, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कुरान का असर किस पे होता है? जो अहले ईमान होते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, आप फरमाइए मैं भी इंसान हूँ बज़ाहिर तुम्हारी मानित, लेकिन यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, हाँ मेरी तरफ जो तुम्हारा माबूद है ना, तुम्हारा अल्लाह है, वो जो एक अल्लाह है, उसकी तरफ से वही की जाती है मेरी तरफ। फस्तकीमू इलैहि, बस उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वस्तगफिरू, और फिर उसी से मगफिरत तलब करो। ववैलुल लिल मुशरिकीन, हलाकत है मुशरिकों के लिए। अल्लज़ीना ला युतून ज़का, जो ज़कात नहीं देते। वहुम बिल आखिरत हम काफिरून, और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान भी लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अमले सालिया भी किए। पहले ईमान फिर अमले सालिया, और ईमान और अमले सालिया साथ साथ हैं। लहुम अजरुन गैरु ममनून, हम उन्हें ऐसा अजर देंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी मुनक़ते नहीं होगा। कुल, आप पूछिए ना उनसे, अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन, क्या तुम इनकार करते हो उस ज़ात का जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया? तुम 2 दिनों में तो घर भी नहीं बना सकते, उसने तो पूरी जमीन बना दी। वतजअलून लहू अंदादा, और तुम उसके लिए मदे मुकाबल ठहराते हो।
ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور اسی نے تو زمین پر گڑے ہوئے پہاڑ بنائے جو اس کے اوپر ہے، زمین کے اوپر، وبارک فیہا، اور اسی نے برکتیں رکھی ہیں اس میں، وقدرہا فیہا، اور اندازے سے مقرر کی ہیں اس میں، اقواتا فی اربعۃ ایام، اس میں مختلف غذائیں ہر قسم کی 4 دنوں میں، سواء للسائلین، ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے، جو چاہتے ہیں، سب کے لیے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ خزانے سارے ہنرمندوں کے لیے، کوئی ہمت کرے تو صحیح۔ تو مستوی الی السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا، اس وقت یہ جو آسمان ہے یہ دھواں تھا، پھر اس کو کہا، پھر اس سے بھی فرمایا کہ کن ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ ہم؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے مالک کا۔ فقال لہا، تو پھر اسے فرمایا، للارض، زمین کو، کہ آ جاؤ، ائتیا طوعا او کرہن، اور پھر تعمیل حکم ہوا ادائے فرض کے لیے، خوشی سے یا مجبوری سے، جیسے کہا زمین کو وہ ہو گئی، جیسے کہا آسمان کو وہ ہو گیا۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بدست حاضر ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پس بنایا اس نے 7 آسمان 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اس کے حسب حال وہی فرمائی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر رب کہتے ذرا آسمان کو دیکھ تو صحیح انسان، ہم نے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے، سجایا ہے تمہارے لیے، وحفظا، اور اسے خوب محفوظ کر دیا ہے، ورنہ انسان کے ہتھوں جو چیز چل جاتی حال کیا ہوتا ہے۔ ابھی سائنسدان کیا کیا ایجادات اور اوپر نیچے کیا کیا حال کر رہے ہیں۔ نہیں تو لوگ کہتے ہم زمین پہ نہیں سیر کرنی، ابھی تو ہم لوگوں نے آسمان اوپر اوپر اس سے بھی اوپر جانا ہے، لیکن کوئی ساری اوپر چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے نا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام سب سے پیارے نے، وہ جو غالب ہے، سب کچھ دینے والا، جاننے والا، علیم خدا نے بنایا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ پھر بھی روگردانی کرے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس کڑک سے جو عاد اور سمود کو بھی لگی تھی، وہ کڑک عاد اور سمود کی ہلاکت خیز والی کڑک تھی، اسی کی مانند سے ڈرا رہا ہوں۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم، کچھ یاد ہے جب آئے تھے ان کے سامنے، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے ان کے پاس، ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ، سامنے سے آئے تھے، پیچھے آئے تھے، یک کے بعد دیگرے سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا، ان ظالموں نے پھر بھی بات نہیں سنی تھی ان کی۔ لو شاء ربنا، اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی، لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم بہ کافرون، اگر اللہ کی مرضی ہوتی کہ ہمیں کچھ سمجھائے تو فرشتے نازل کرتا، بس جو ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے تو اس کا تو سراسر انکار کرتے ہیں۔ فم عاد، پس جو قوم عاد تھی نا، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اس نے نہ حق سرکشی اختیار کی تھی زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہنے لگے کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا،
بس ہم نے بھی بھیج دی ان پر سخت تند ٹھنڈی ہوا، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی نا، وہ منحوس دنوں میں، تاکہ انہیں مزہ چکھائیں ذلت آمیز عذاب کا اس دنیا میں بھی، والا عذاب الآخرہ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو باقی تھا ابھی، اخزا وہم لا ینصرون، وہ تو آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، باقی رہے سمود، تو انہیں بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی تھی، لیکن انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، اندھیرے کو پسند کر لیا، علی الہدیٰ، ہدایت نہیں انہیں پسند آئی، ان کو اندھیرا پسند آیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر انہیں بھی پکڑ لیا گیا عذاب کی کڑک سے جو رسوا کن تھی، بما کانوا یکسبون، وجہ کیا تھی؟ ان کے جو کرتوت تھے، اس سبب سے ان کو پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے کے آئے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ذرا خیال کرو اس دن کا جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کی آگ کی طرف، پھر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم، جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے نا، حساب شروع ہو جائے گا اس وقت، پھر گواہی دیں گی ان کے خلاف کیا چیزیں، ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی اپنی کھالیں، سکنز، وہ بھی بولیں گی، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے رہے، وہ سب بولیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہم بے بس ہیں، ہم تو بول رہے ہیں نا، ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی ہے ہر شے کو، وہی تو ہے نا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے ہم لوگ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس امر سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے اپنے کان، تمہارا تو کوئی اختیار نہیں تھا، نہ تم کانوں کو کہہ سکتے تھے کہ نہ تم بولو، ولا ابصارہم، نہ تمہاری آنکھیں کہا مانیں گی، وہ تو بولیں گی، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری کھالیں، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ یہ تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں اکثر اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارے اسی گمان ہے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے نا، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اس نے ہلاک کر دیا ہے تمہیں، بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ، پھر وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا مثوی لہم، ٹھکانہ ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر اس وقت رضائی الہی چاہیں گے، اللہ کی رضا چاہیں گے، تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہو۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ ساتھی، پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اور ثابت ہو گیا ان کے لیے عذاب ان قوموں کی طرح، قد خلت من قبل من الجن والانس، ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے جن اور انسان تھے، انہم کانوا خاسرین، وہ سب اگلے پچھلے وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہنے لگے، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنا کرو اس قرآن کریم کو،
والغوفی، اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے ٹائم، اس تلاوت کے درمیان، لعلکم تغلبون، اس طرح شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، یہ آگ یعنی آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی، وہ ان کا ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جزاؤں بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے ان باتوں کی تو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں دکھا وہ دونوں شیطان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ پستری لوگوں سے ہو جائیں۔ ان الذین قالوا، پس وہ جو سعادت مند ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو مستقاموں، پھر اس پر وہ قائم بھی رہیں گے، پختہ رہے ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا، اور تمہیں بشارت ہو کس کی؟ بالجنہ، جنت کی بشارت ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، یہ جنت تمہاری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ میزبانی ہے، یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے رب کریم کی۔ ومن احسن قولا، اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام یا بات ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور پھر عمل صالح بھی کرے، وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ یہ بھی کہے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنہ، ولا اور نہیں، برابر کیا، حسنہ بھلائی، ولا سیئہ اور برائی، یعنی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تدارک نیکی سے کرو، یہ بہتر ہے، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دو، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر اچانک ایسے ہو جائے گا کہ وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان جو عداوت ہے نا، وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا، خالی میٹھے بول کی وجہ سے دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وما یلقاها، اور نہیں توفیق دی جاتی، یعنی ان خصائص حمیدہ کی، نیک کاموں کی توفیق نہیں دی جاتی، الا الذین صبروا، ہاں جو صبر کرتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں ان کو ہی توفیق دی جاتی ہے۔ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے خوش نصیب کو ہی توفیق ملتی ہے۔ یہاں سے بھی کیا پتہ چلا کہ یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرتے ہیں، ایک بات تو یہ پتہ چلی، اور دوسری
کہ انہی کو نصیب ہوتی جو صاحب نصیب ہوتے ہیں، نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور دیکھو اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک رات بھی ہے اور دوسرا دن بھی ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، مت سجدہ کرو سورج کو، مت سجدہ کرو چاند کو، بلکہ کس کو سجدہ کرو؟ جو سجدہ کے لیے حقدار بھی بنتا ہے وہ اللہ کو سجدہ کرو۔ اس نے الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر دیکھو کوئی سرکشی کرے تو خدا کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو ان کی اپنی قسمت، اللہ کو تو حاجت نہیں۔ ہاں دیکھو نا فرشتوں کو جو آپ کے رب کے پاس ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں شب و روز، نہ دن کو تھکتے ہیں نہ رات کو۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ نہیں تھکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ کس وقت خشک اور بنجر ہے، اور پھر بنجر جب ہو جاتی ہے، خاشعہ دبی ہوئی ہو جاتی ہے، تو رب کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم اتارتے ہیں اس پر بارش، پھر بارش کا پانی آتا ہے، پانی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جھومنے لگتی ہے، پھر کھل اٹھتی ہے، پھر سبزہ اس کے اوپر اگاتا ہے، پھر وہ پیاری لگنے لگتی۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، بے شک وہ قادر مطلق ہے جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو اس پانی کے سبب۔ پہلے وہ زندہ نہیں تھی نا، وہ پہلے تو مردہ تھی، اس نے زندہ کر دیا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندگی دینے پر بھی قادر ہے، زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، لا یخفون علیہا، وہ سنو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، یا جو آئے گا امن اور سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، تم وہ کرو جو تمہاری مرضی۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو رب کریم اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا جب وہ ان کے پاس آیا کہ وہ اللہ کی نصیحت، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرم ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک یہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن یہ کتاب تو بڑی عزت والی ہے، بڑی شانوں والی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا کیا چیز؟ باطل، نہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفی، اور نہ پیچھے سے، اس کو تو باطل نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتری ہے بڑی حکمت والے سب خوبیوں والے رب کریم کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اس میں کتنا پیارا انداز ہے رب کریم کا۔ محبوبہ تم سے وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھی۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار
اہل ایمان کے لیے بہت بخشنے والا اور منکرین کے لیے دردناک عذاب والا ہے. محبوب کوڑا کرتے تھے نا اپنی امت کے معاملے میں. اللہ بخشنے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن عربی کے بجائے اجمی زبان میں، لقالو تو ان لوگوں نے تو کہنا تھا لولا فصلت آیاتو، کہ کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں. اعجمی و عربی، کیا اچھمبا ہے کتاب اجمی اور نبی عربی. وہ کہتے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کتاب کیسی ہے اور وہ جو پڑھ کے سنانے والا ہے وہ کیسا ہے. قل ہوا، کہہ دو وہ یہ ہے للذین آمنوا ھدی و شفاء. آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. والذین، لیکن جو لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، فی آذان وقر، ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے. وہو علیہم عمی، اور وہ اس حال میں ہیں کہ وہ مشتبہ رہتے ہیں بہروں کی طرح کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے، یعنی انہیں ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں، انہیں تو کوئی آواز ہی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں بھی ان لوگوں نے بہت اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر ایک بات طے ہو گئی نہ ہوتی نا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی عذاب کا وہ جو ٹائم معین ہے وہ نہ ہوتا تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اور اس کے بارے میں وہ بے چین کر دینے والے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه، سنو جو نیک عمل کرتا ہے نا، رب فرماتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب تو بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا. بہت خوبصورت ابتدا اور انتہا بھی. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اس میں جو بات آئی نا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ قرآن اس میں یہ جو شک میں الجھ رہے ہیں نا، اگر فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا. تو بعد میں کہا جو ایمان والے لوگ ہیں نا تو وہ بھی سن لیں، نیک کام کریں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے. ہاں اگر نیک کام نہیں کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ اس کو کیا ملے گا.